السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ سال 2020 اپنے اختتام پر ہے۔ اس سال ہم نے بہت کچھ چیزوں کے اندر تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھی، گرچہ گزشتہ سال 2019 کے آخری سے ہی کچھ ایسی خبریں مارکیٹ کے اندر آنا شروع ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے اس بات کا اندیہ دیا جا رہا تھا کہ آنے والے سال کے اندر کچھ تبدیلیاں ضرور آئیں گی، مگر اس لیول کے اوپر تبدیلی اور تباہ کاری کا کسی نے بھی شاید اندازہ نہیں لگایا تھا۔ وہیں پر ہم دیکھیں کہ اب یہ سال جو آخر کار اپنے اختتام کے اوپر پہنچ رہا ہے، یعنی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اس سال کو ختم ہونے کے لیے، اور اس دوران پوری دنیا کے اندر یکساں لیول کے اوپر یا یکساں طریقہ کار کے اوپر جو اگر ہم بات کریں کہ ہم نے ایک بیہیویئر دیکھا، اور وہ بیہیویئر یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر آئسولیشن، سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرنا ایک یکجا موٹیو تھا پوری دنیا کا۔ گرچہ اس کے پیچھے سب جانتے ہیں کہ ریزن کیا ہے، وجوہات کیا ہیں۔ یقیناً وجوہات اس کے پیچھے کووڈ-19 کا سینیریو تھا جو دھیرے دھیرے پوری دنیا کے اندر سرایت کرتا چلا گیا، اور بالآخر جو ہے اس نے پوری دنیا کی معیشت کو جو ہے ایک سکیڑ کے رکھ دیا یا اس کو اسٹیگننٹ کر دیا۔ یہی کچھ بنیادی وجوہات تھیں کہ جب ہم نے دیکھا گزشتہ سال پوری دنیا کے گرچہ چائنا کے اندر جو ہے گزشتہ سال جب اس وائرس نے اپنا سر اٹھایا، اس کے سر اٹھانے کے بعد ہم نے یہ احساس کیا پہلی کہ شاید یہ چائنا کے لیے بڑا ڈیویسٹیٹنگ سینیریو ہوگا۔ کچھ لوگوں کا اس کے اوپر بڑا ایک تنزیہ بیان بھی آ رہا تھا، کیونکہ انہی دنوں امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک ٹریڈ وار کی سینیریو چل رہا تھا جو کہ عنقریب اس وقت کے حساب سے جنوری کے اندر ختم ہونے والا تھا اور اس کے اوپر سائن ہونے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ تمام تر صورتحال نے ہم نے دیکھا کہ گرچہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور گرچہ آج تک کہ یہ پوری دنیا پورا سال ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا اس وائرس کی وجہ سے ابھی بھی جو ہے خوف و ہراس کا شکار ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال تھی جس کا ہم نے ایک تھوڑا سا تجزیہ کیا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اندر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی معیشت کے جس طریقے سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کے اندر اس کے اثرات بڑے منفی اثرات طریقے سے مرتب ہوں گے، وہیں پہ پاکستان کی معیشت نے کافی حد تک کہ اپنے آپ کو سنبھالے میں رکھا۔ وہیں پہ دیکھا جائے تو وفاق اور صوبائی گورنمنٹ کے درمیان کافی اختلافات بھی پائے گئے تھے، مگر پھر بھی چاہے اختلافات ہوں کچھ بھی ہوں، مگر پاکستان کے اندر اس وائرس نے اتنی تیزی سے سرایت نہیں کی کہ جو ہم نے اپنے پڑوس کے ممالکوں میں سرایت کرتے ہوئے دیکھا تھا اس وائرس کو۔ چاہے انڈیا کی بات کریں، چاہے ہم مڈل ایسٹ سے بات کریں، چاہے یورپین کنٹریز کی بات کریں، تو بہرحال یہ وائرس ایک ڈیویسٹیٹنگ تو تھا، مگر پاکستان کے لیے کچھ حد تک کی یہ بلیسنگ بھی یا رحمت بھی بن گیا تھا۔ وہیں پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان تمام تر صورتحال کے پیش خیمے کے نظیر کہ اگر ہم بات کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو اس پورے سال کے اندر جو سب سے مثبت اقدام رہا کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گیا۔ اس کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں آنے کی وجہ سے پاکستان کو جو گزشتہ سال اسی پیریڈ کے اندر یعنی جولائی ٹو نومبر کے پیریڈ کے اندر پاکستان کو تقریباً 1.7 بلین $، کے خسارے کا سامنا تھا، وہیں پر رواں سال جو ہے یہی اس پیریڈ کے درمیان پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر سرپلس ہوتا ہوا دکھائی دیا ہمارے کو، یعنی 1.6 بلین $، سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ اس وقت سرپلس کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کا بھی حجم ہم نے بڑھتا ہوا دیکھا کہ گزشتہ سال اسی پیریڈ کے اندر تقریباً 9.2 بلین $، کے پاکستان کو ریمیٹنسز موصول ہوئی تھیں۔ وہیں پر اس سال جو ہے پاکستان کو تقریباً 11.25 بلین $، سے ابو کے قریب سرپلس جو ریمیٹنسز ہے پاکستان کو موصول ہوئی ہیں۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ترقی کی جو ایک شرح ہم کو آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا گریجولی امپروومنٹس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انڈیکیٹرز کے، اس بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بڑے لانگ ہال ہوں گے یا لانگ ٹرم پہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اپنے اثرات مرتب کریں گے، مگر وہیں پر دوسری جانب اس بات کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ پاکستان کو ایک سپورٹ ملا ہے، اسپارک ملا ہے اس کووڈ کے پیریڈ کے اندر، اور یہ اس کو کچھ لوگ یا ہم اس کو جو اوتھینٹیکیٹ اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ رحمت ہوئی ہے پاکستان کے اوپر کہ جس کی وجہ سے 17 سال کے اندر پاکستان کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گیا ہے۔ یہی تمام تر صورتحال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے دیے
جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی ہے. اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا, اپنے آپ کو نہیں ریکٹیفائی کیا, تو شاید آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. تو یہ ایک وقت ملا ہے پاکستان کو ایسے پیریڈ کے اندر جبکہ پوری دنیا بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. گرچہ پاکستان بھی اس سے متاثر ضرور ہوا ہے, مگر پاکستان کے اندر کچھ اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوئی ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ تباہی کے اندر بھی ہمارے کو ایک اپرچونٹی ملی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو ایک بار پھر جو ہے جو ایک اپرچونٹی کا سامنا ملا ہے اور ایک بڑے لیولز کے اوپر ملا ہے. وہیں پر دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی گہمہ گہمی ہے, چاہے پی ڈی ایم کو لے کے بات کی جائے, چاہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لے کے بات کی جائے, ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک سنگل موٹیو کے اوپر کوئی بھی نہیں آگے بڑھ رہا. یعنی پی ڈی ایم بھی گورنمنٹ کے حصول کے لیے بات کر رہی ہے, گورنمنٹ بھی گورنمنٹ کے حصول کو اور اس کو مستحکم کرنے کی بات کر رہی ہے. گورنمنٹ کو بھی یہ اس بات کے اوپر ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوalition پارٹنرز جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر اس کے منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں. وہیں پہ پی ڈی ایم کا بھی جو ہے اپنا موقف یہی ہے کہ وہ ایک ان کا جو پرائم موقف ہے وہ گورنمنٹ کے اقتدار سنبھالنے کے اوپر بات ہو رہی ہے. یعنی اقتدار کی جنگ کے اندر جو ہے وہ عوام شاید اس بات سے ہم اس بات میں باور کروانا چاہیں عوام کو کہ شاید کہیں وہ اپورچونٹی لاس نہ کر دیں. انہی تمام تر کے پیش نظر جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہم نے کافی پرو ایکٹیو بھی دیکھا ہے کہ جو ان چیزوں کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, ہر چیز کی بریفنگس آ کے دے رہے ہیں, چاہے کووڈ کے جو پینڈیمک کے اوپر اقدامات کیے گئے اس کے حوالے سے بات کریں, چاہے جو یہ اس کے اندر فورن ریمیٹنسز کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو اس وقت پیش کیے ہیں عوام کے سامنے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر کراچی کا وزٹ کر رہے ہیں. اس کراچی کے وزٹ کے اندر کافی ڈیلیگیٹس ہیں, اپنے کولیشن پارٹنرز ہیں جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, اور جو ان کے اپنی پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے, جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کے پر بات کریں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی جو کولیشن پارٹنر ہے ایم کیو ایم, ان کو کچھ تحفظات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شاید استعفے بھی دے دیں. یہ تمام تر صورتحال ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شاید پاکستان کراچی شاید اسی لیے آنا پڑ رہا ہے. مگر کچھ بھی وجوہات ہوں, ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو اپرچونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے, نہ کہ اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے اس کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے. تو بہرحال امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے لیے استحکام لائیں گے. جس طریقے سے استحکام کی فضا اس وقت چل رہی ہے اسی کو ملٹیپلائی کریں گے, اور جو بھی اس پہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے وہ عوام الناس کے لیے ایک اچھا پیش خیمہ دے سکتی ہے آنے والے دنوں کے اندر. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری خبر کے اوپر بات کریں کہ سی پیک اتھارٹی کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ فیز کے اندر جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کام ہوگا. سی پیک کے 6th فورم سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں اندیہ دیا گیا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو سی پیک اتھارٹی کے اوپر جو نیکسٹ فیز اسٹارٹ ہوگا اس کے اندر انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینے کی بات کی جائے گی. وہیں پر سعودیہ کے فارن منسٹر بھی جو ہے پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں اگلے ماہ, اور ساتھ ہی ساتھ سعودیہ کے انرجی منسٹر عبدالعزیز بھی جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں. اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان سعودی عرب آئل ریفائنریز کے اوپر جو اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی کہ پاکستان میں کس طریقے سے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو فروغ دیا جائے. تو یہ ایک تھوڑی سی اپرچونٹیز جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے پاکستان کی امیج کو بہتر کر کے انویسٹمنٹ کلائمیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ جب اکانومیز اوپن ہوں پوری دنیا کی اس سے پہلے پاکستان ان کو اچیو کر لے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم آج اچیو نہیں کرتے تو کل کو جب اکانومیز اوپن ہوتی ہیں باہر کی بھی اور پاکستان کی بھی, 1 مہینے میں 2 مہینے میں یا 3 مہینے کے اندر جب بھی کووڈ کے اوپر جو ہے ہم قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی امپورٹس کا حجم پھر وہ اسی لیولز کے اوپر بڑھ جائے, اور اس امپورٹس کے حجم کی بڑھنے کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا کنٹینیوس 5 ماہ سے سرپلس ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈیفیسٹ میں نہ کنورٹ ہو جائے. اس کو نیگیٹو نہ لیجئے گا, بلکہ یہ ایک ریئلٹی ہے. ہم صرف آنکھ بند کر کے آگے نہیں چل سکتے. اگر ہم کو دیکھنا ہے تو اس ریئلٹی کے پیچھے جو ہے ریمیٹنسز کی بات کریں, چاہے اس کے اندر ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس کی بات کریں, اس میں گورنمنٹ کا تو ایک اپنا تھوڑا سا رول ہے مگر عوام کا بہت بڑا رول ہے. تو گورنمنٹ کی حکمت عملی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس تھوڑے سے رول کو گورنمنٹ کو ملٹیپلائی کرنا ہے, ورنہ عوام اگر لیٹ سپوز کہ اگر کوئی باہر کی معیشتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جو لوگ ریمیٹنسز کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو اگر استحکام کی صورت ملتی ہے, ان کی جاب اسٹیبل ہو جاتی ہے, تو وہ اس تیزی سے پیسہ شاید پاکستان نہ بھیجیں. تو یہ تمام تر ریئلٹیز ہیں جس کو ہم کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی ہوگی, نہ کہ آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا. تو بہرحال امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے اچھی خبریں پاکستان کے لیے آئیں گی. جنوری کے ماہ جو ہے پاکستان کے لیے
امید یہ لگا رہے ہیں کہ اچھا ہوگا. اچھا تو سینیریو تمام ہوتے ہیں کہ عید بھی ہمارے مسلمانوں کے لیے آتی ہے تو بہت اچھی آتی ہے. کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ شاید سو کے گزار دیتے ہیں. تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم اپورچونٹی کو کیسے اویل کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم فیوچر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو امید یہ ہے کہ جس طریقے سے تمام تر صورتحال ہیں, اپورچونٹی کا کریٹ ہونا بذات خود جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت اچھی خبر ہے, مگر اس کو یوٹیلائز کرنا اور پراپر طور پہ یوٹیلائز کرنا یہ اس سے بھی زیادہ اچھی خبر ہوتی ہے. تو جس طریقے سے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, امید یہ کرتے ہیں کہ وہ تمام یہ جو اندرون رفٹس ہیں, چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہو, چاہے وہ انٹر پارٹی کے اندر ہو, چاہے وہ بیرون ملک کسی کے ساتھ ہو, اس کو ایک طرف رکھے اور میجر فوکس جو ہے وہ اکانومک ڈیولپمنٹ کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں کہ سال کے آخر کے اوپر ہم ابھی ایک دو دن مزید اس کو کوریج کریں گے, جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آئے گی اس کے اوپر ہم بات کرتے چلیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل آئل پرائز اور کموڈیٹیز مارکیٹ کے اوپر. آل دو کموڈیٹیز مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک کہ اسٹیبلٹی کے رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کہیں پہ انوینٹری کا اسٹیبل ہونا, کہیں پہ انوینٹری اسٹیبل اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی جہاں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آئل کی انوینٹری کو, وہ تیزی سے نہیں آ رہی, مگر پھر بھی نیگیٹو میں آنا اس بات کا اندیہ دیا جا رہا ہے کہ شاید ڈیمانڈ ریزیوم کرنے کے کگار کے اوپر ہے. مگر وہیں پر دوسری جانب کووڈ کا سینیریو جو یو کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے, نیو اسٹرین جو پھیلتا چلا جا رہا ہے, کہیں کہیں یہ ریومرز بھی آئی ہیں, یہ ریومرز ہیں, ہم اس پہ آتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر بھی شاید ایک آدھ کوئی اسٹرین اس کا دکھا ہے, مگر یہ ابھی آتھینٹیکیٹ نہیں ہے, اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے, مگر ایک ریومرز آئی ہیں. تو اس کے اوپر یہ جو نیا اسٹرین ہے یہ بڑا جان لیوا ہے, اور اس کے اوپر اگر ایسا کچھ ہے تو پاکستانیوں کو بھی تھوڑا احتیاط ضرور کرنا ہے, یعنی ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹائزیشن کا پروسیس ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے, اس کے ساتھ بھی چلنا ہے. بہرحال یو کے کی اکانومی کے اندر جو ٹیئر 4 کا جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے, کہ اس کے اندر جو ہے یہ بڑا ایک لمحہ فکر ہے کہ کچھ مطلب بالکل آپ کی موومنٹ اسٹیگننٹ ہو گئی ہے, انلیس کہ آپ کے لیے بڑا شدید ہو کہ آپ موو کرنا ہے, آپ نے کسی چاہے ہاسپٹل جانا ہے یا آپ کو کوئی گروسری کرنی ہے. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکر ہے کہ یو کے کی اکانومی جو ہے وہ اس سے ابھی متاثر ہوئی ہے. امریکہ کے اندر بھی اس کے تھوڑا سا ابھی اس وقت کووڈ پوری طور سے ختم نہیں ہوا ہے, اور باقی جو ہمارے جو کیریبین آئلینڈز ہیں یا ہمارے افریقہ کے کنٹریز ہیں, اس کے اندر بھی ابھی اس وقت پینک برقرار ہے. گرچہ یہ پاکستان کے اندر ابھی بھی جو اس کی لہر دوبارہ اٹھی ہے, اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر نمبر آف کیسز اور ڈیتھس کا تھوڑا بڑھنا جو ہے وہ رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے کہ اس وقت تشویش کن صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے عالمی مارکیٹس کے اندر, کس طریقے سے آئل اپنی ریکوری کرے گا. مگر پھر بھی اچھی بات یہ ہے کہ سال نو کے آخر کے اوپر جو ہے اگر ہم بات کریں تو کروڈ اس وقت تقریباً 50 سینٹس پلس ہونے کے بعد $48.12 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 55 سینٹس پلس ہونے کے بعد $51.45 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $4.45 پلس ہونے کے بعد $18.85 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 13 سینٹس نیچے آنے کے بعد $26.402 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ اس وقت سال کے آخر کے اختتام کے اوپر دیکھیں تو آئل نے جس طریقے سے گراوٹ دکھائی تھی اس سال میں, اس کو ریکوری کی ہے, آلموسٹ اسی لیول کے اوپر آ گیا. اسی لیول پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسی لیول پہ آ گیا ہے, مگر پھر بھی اسی کے اپروچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ سال کے آخر کے اوپر بھی تقریباً آئل $55 کے درمیان تھا, ابھی 50 اور 51 کے درمیان اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. تو آلموسٹ ریٹ اپروچ کر گیا ہے. اور ہم بتاتے چلیں کہ جنوری کے اندر جب ٹریڈ ڈیل امریکہ اور چائنا کی سائن ہونے والی تھی اس 2020 جنوری کے اندر, تو یہی آئل جو ہے وہ اسٹریچ کر کے 71 کے اوپر بھی آ گیا تھا. تو آئل کے اندر اسٹریچنگ پاور بڑی تیزی سے دیکھی جاتی ہے کہ جب ہماری اکانومیز اوپن ہوتی ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے وہ مارکیٹس کے اندر ایبسارب ہونا شروع ہوتی ہے آئل کی, یعنی انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اگر اکانومیز چلیں گی تو آئل کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے آئل اس وقت جو ہے اس وقت اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کرتا ہے. اس وقت جو آئل نے اپنے آپ کو بیلنس کیا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ کے بعد مینٹین کیا گیا ہے. اگر یہ جو کہ عالمی مارکیٹ کی پروڈکشن کا 10% ہے پر ڈے کے حساب سے, اگر اس پروڈکشن کو مارکیٹ میں لے آیا جاتا ہے تو آئل اس وقت تقریباً $37-38 پر بیرل کے اوپر ٹریڈ کرنے کی صلاحیت بھی رکھ سکتا ہے. مگر بہرحال ابھی اس پروڈکشن کٹ کو مزید ابھی برقرار رکھا گیا ہے. آنے والے دنوں کے اندر دیکھا ہی جائے گا کہ آئل کے پرائس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے اس پروڈکشن کٹ کو
کہاں تک کے لے کے جایا جائے. تو بہرحال آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے بھی، انٹرنیشنل معیشتوں کے لیے بھی. امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سال نو کا جو سورج طلوع ہو وہ پوری دنیا کے لیے خوشی کی نوید لے کے آئے، بالخصوص پاکستان کے لیے، مسلم ممالک کے لیے خوشیوں کی نوید لے کے آئے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.